قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو اور ساتھ ساتھ ان کو اچھی تربیت بھی سکھاؤ، ادب بھی سکھاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ ان پر بے جا سختی نہ کی جائے، زیادہ سختی نہ کی جائے، نرمی اور شفقت کا وہ معاملہ کیا جائے، اور دوسری طرف ان کو اچھی تعلیم دی جائے۔ جب اچھی تعلیم ان کو دیں گے، مدارس دینیہ کو ان کو منہ دکھائیں گے، اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں گے، تو وہ ہمارے عزت کرنے والے بنیں گے، ہمارا ادب کرنے والے بنیں گے۔ تو جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم ظالم جابر بنیں، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر شفقت اور محبت سے پیش آنے والے بنیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لے رہے ہیں، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ تو جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے آپ کے دل سے محبت کو، رحمت کو، شفقت کو نکال لیا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا کہو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کو ڈانٹو، سختی کرو، کچھ تھوڑا بہت مارو بھی۔ تو 10 سال کی عمر میں تھوڑا سا مارنا یہ نہیں ہے کہ ظالم جابر کی طرح بن جائے، تھوڑا سا تادیباً ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی شفقت اور پیار محبت غالب آ جائے کہ وہ سر پہ چڑھ جائے اور بعد میں آپ روتے پھریں۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو یہ دیا ہے تحفہ، اور دکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ساری اولاد کے ساتھ یہی آپ کا برتاؤ ہوتا ہے؟ فرمایا، لا یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اسی سے زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا، تو پھر تو آپ ناانصافی، ظلم والا معاملہ کر رہے ہیں۔ ساری اولاد کو لین دین میں، ہر چیز میں برابر رکھنا چاہیے، برابر محبت کرنی چاہیے، برابر شفقت کرنی چاہیے۔ اولاد میں کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی مالی اعتبار سے اونچا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، تو لہٰذا محبت کسی کی طرف غالب نہیں جانی چاہیے۔ باقی اولاد میں فرمانبردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض والدین یہ کرتے ہیں کہ جب ایک بیٹا فرمانبرداری کرتا آتا ہے تو ایک دم چھوٹی سی نافرمانی کرتا ہے، تو چھوٹی سی نافرمانی کرنے پر اس کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بددعائیں دینے سے منع فرمایا۔ استاد کی، والدین کی اور مظلوم کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، لہذا قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ وہی ان کے بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے اور اولاد جو ہے نافرمان ہو چکی ہوتی ہے، دنیا کا بدترین بیٹا وہ بن چکا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے علماء کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو، حالانکہ تمہاری بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک برا انسان بن چکا ہوتا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے والدین سے کہ آج کے دور کے اندر میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ انصاف والدین کے اندر بھی نہیں رہا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے گھر بیتی، اپنے محلے، اپنے علاقے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تبلیغ کی برکت سے بڑے سفر ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیٹا کما کر دینے والا ہوتا ہے اس کو تو چوما جاتا ہے، چاٹا جاتا ہے اور اس کو گلے لگایا جاتا ہے۔ وہ بیٹا اگر باپ پر ظلم بھی ڈھائے تو جی جی کہا جاتا ہے، ماں کو نظروں سے گرا دے تو کوئی محسوس نہیں کیا جاتا کہ مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کپڑے آ رہے ہیں، جوتی آ رہی ہے، کھانے آ رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن وہی دوسرا بیٹا بیچارہ کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، بیچارہ کو مولوی ہے، تنخواہ کم ہے، دے نہیں سکتا گھر، اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہے، تو اس کے ساتھ نا انصافی والا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کیا جاتا، اس کو پلکوں پہ نہیں بٹھایا جاتا،
اور اس کو چوما چاٹا نہیں جاتا، حالانکہ یہ نا انصافی ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ سب کو برابر رکھے، سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے اور سب کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے۔ باقی مال کا آنا، مال کا جانا، اور کسی کے اندر زیادہ ادب، کسی کے اندر تھوڑا ادب، تو یہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، اکثر والدین کا قصور ہوتا ہے، ان کو ادب سکھانے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، سر پہ چڑھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو بھی چھوڑا تھا۔ بھائی اگر آپ نے مدرسے کے اندر بھی چھوڑا تھا تو دونوں طرفہ جو محنت ہوتی ہے اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، یک طرفہ محنت سے اس کی تربیت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش یہ ہے والدین سے کہ اگر اولاد آج کے دور کے اندر نافرمانی کرتی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ ظلم نہ کیا جائے، زیادہ غصہ نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں تو بڑا چرسی، بڑا بھنگی، بڑا شرابی، بڑا بدماش، بڑا ڈکیٹ، بڑا چور بن کے گھر میں لوٹے گا۔ اکثر تو گھر میں لوٹتے نہیں ہے، پھر پوری زندگی روتے رہتے ہیں۔ آپ کے چند منٹ کے غصے نے اس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسی اولاد بھی موجود ہے کہ جو پوری زندگی اپنے والدین کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں کہ صرف 1-2 منٹ اس نے غصہ زیادہ کر دیا۔ تو میری گزارش ہے، آج وہ خوراکیں موجود نہیں ہیں، آج وہ ایمانی قوت موجود نہیں ہے، آج وہ اعمال، زہد، تقوی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کو کوئی کام کہنا ہے یا اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے تو ان کو ایک بہترین انداز کے ساتھ بات کریں، بہترین انداز کے ساتھ سمجھائیں، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ معاملہ کریں۔ پرانے دور کی باتوں کو بھول جائیں کہ وہ ہم بڑے ہو جاتے تھے، ہمیں مارتے رہتے تھے، ہم پھر بھی نہیں ہلتے تھے، ہماری اولاد کیسی ہے۔ تو بھائی اس وقت خوراکیں بھی اور تھی، اس وقت اساتذہ اور تھے، اس وقت والدین بھی آپ جیسے نہیں تھے۔ بعض والدین کا یہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حکم ہو میرے حکم کو مانا جائے، ہم اپنے والدین کے حکم کو مانا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں پہ ہو، اللہ اور اس کا رسول جہاں پہ ناراض ہو، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی نہ ہو، وہاں پہ نہ باپ کی ماننی ہے، نہ استاد کی ماننی ہے، نہ کسی بڑے محدث کی ماننی ہے، نہ کسی بزرگ کی ماننی ہے، کسی کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہا۔ اس لیے اگر کوئی نافرمانی کا حکم دے اور اولاد انکار کر دے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار دین پر چلنے والی ہے میری اولاد، فرما بردار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے۔ اگر آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور اس ناراضگی کی وجہ سے آپ سے وہ اولاد بیزار ہوتی ہے تو پھر آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے اولاد کے ساتھ شفقت والا، پیار والا، محبت والا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں اور ان کو عزت دیا کریں، ان سے جو ہے مشورہ لیا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کرنے والے بنیں۔